शहर की बुलंदों वाला कारपोरेट बिल्डिंग हाशमी टावर्स के बाहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। हमजा हाथ में लैपटॉप बैग थामे तेज कदमों से लॉबी पार कर रहा था। उसके पीछे उसका पीए फाइलें संभालता हुआ तकरीबन भाग रहा था। सर, 10 बजे वाली मीटिंग के लिए क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं, पीए ने हाँफते हुए इत्तला दी। हमजा ने बगैर मुड़े अपनी घड़ी पर नजर डाली। वो 5 मिनट लेट है। मुझे डिसिप्लिन पसंद है। उनसे कहो कि मीटिंग 10 मिनट की ताखीर से शुरू होगी। उन्हें इंतजार करना सीखना चाहिए। अभी उसने जुमला मुकम्मल ही किया था कि अचानक लॉबी के दूसरे कोने से एक तूफान बरपा हुआ। हटो हटो, रास्ता दे प्लीज, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एक 22-23 साल लड़की जिसने एक कंधे पर एक बड़ा कैमरा बैग लटकाया हुआ था और दूसरे हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हुआ था, हॉल में किसी बर्क रफ्तार गाड़ी की तरह दाखिल हुई। वो एमन थी, एक आजाद मेंशन फोटोग्राफर जो हमेशा वक्त से पीछे और अपनी धुन में आगे रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें उस वक्त परेशानी से इधर उधर देख रही थी। मंजर बदल में सिर्फ 1 सेकंड ना लगा। एमन का पैर फर्श पर फिसला। वो लड़खड़ाई और सीधी जाकर हमजा हाशमी के फौलादी वजूद से टकराई। टकराव इतनी जोरदार थी कि हमजा के हाथ से उसका कीमती लैपटॉप बैग छूटकर दूर जा गिरा। लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि एमन के हाथ में मौजूद डबल शॉट एस्प्रेसो अब हमजा की सफेद शर्ट और कीमती टाई का डिजाइन बदल चुकी थी। लॉबी में मौजूद तमाम मुलाजमीन की सांसें रुक गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने चलती फिल्म को पॉज कर दिया हो। हमजा साकित खड़ा अपनी शर्ट को देख रहा था, जहां से कॉफी के कतरे टपक कर उसके जूतों पर गिर रहे थे। उसके जबड़े सख्ती से भींच गए और माथे पर गुस्से की लहरें वाज़ेह हो गई। एमन, जो खुद जमीन पर गिरते गिरते बची थी, पहले अपना कैमरा चेक किया और फिर लंबा सांस लेकर सामने वाले शख्स को देखा। उसे अभी ये एहसास नहीं हुआ था कि उसने किस बारूद को आग लगाई है। ओह माय गॉड, आप अंधे हैं क्या? एमन ने अपना बैग संभालते हुए तड़ाक से कहा। रास्ते के बीचों बीच ऐसे खड़े हैं जैसे कोई यादगार पाकिस्तान का मीनार हो। मेरा कैमरा लेंस टूट जाता तो क्या आपके वालिद साहब पैसे देते? हमजा, जो अब तक सदमे में खामोश था, एमन की जुर्रत पर पलटा। उसकी आंखों में गुस्से के शोले दहक रहे थे। उसने धीरे से अपने चश्मे उतारे और एमन के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। पहली बात, तुम मेरा 2.5 लाख का लैपटॉप गिरा चुकी हो। दूसरी बात, तुमने मेरी शर्ट खराब की है। और तीसरी बात, तुम मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझ पर ही चिल्ला रही हो। एमन ने डरने के बजाय अपना हाथ कमर पर रख दिया। 2.5 लाख का लैपटॉप? हाँ, इस पर सोना जड़ा था क्या? और शर्ट? इतने बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, एक शर्ट और टाई नहीं खरीद सकते? मेरा वक्त जाया हो रहा है। मुझे एक बहुत अहम फोटोशूट के लिए जाना है। वो मुड़ी और जाने लगी, लेकिन हमजा का हाथ उसके कैमरे बैग के स्ट्रैप तक पहुंच चुका था। उसने एक झटके से उसे रोका। तुम कहीं नहीं जा रही हो जब तक तुम ये साफ नहीं करती और अपनी बदतमीजी की माफी नहीं मांगती। एमन ने हैरत से अपना बैग छुड़ाने की कोशिश की। छोड़े मेरा बैग, आप मुझे अगवा कर रहे हैं। गार्ड्स, देखिए, ये हिटलर जैसा आदमी मुझे हरासा कर रहा है। पूरी लॉबी में सरगोशियां शुरू हो गई थी। पीए ने आगे बढ़कर हमजा के कान में कहा, सर, क्लाइंट्स बाहर आ रहे हैं, तमाशा बन जाएगा, इसे जाने दे। मैं लैपटॉप चेक करवाता हूँ। हमजा ने अमन को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शोखी और जिद्दीपन था। उसने आहिस्ता से बैग छोड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हमजा ने सर्द लहजे में पूछा। एमन ने अपना बैग दुरुस्त किया और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, एमन, एमन सिद्दीकी। नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर अगली बार आप टकराए तो मैं आपके लैपटॉप के साथ साथ आपकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दूंगी। गुड बाय मिस्टर हिटलर। वो मुड़ी और अपनी मखसूस चुलबुलाती चाल चलते हुए बाहर निकल गई, जबकि हमजा वहीं खड़ा उसे जाता देख रहा था। उसके पीए ने लैपटॉप उठाया और अफसोस से सर हिला दिया। सर, उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई है। हमजा ने अपने कोट के बटन बंद किए। उसकी नजरें अभी तक लॉबी के उस दरवाजे पर थीं जहां से यमन गायब हुई थी। लैपटॉप की फिक्र मत करो, इस लड़की का पता लगाओ। इसे शायद ये नहीं मालूम कि हमजा हाशमी से टकराने का अंजाम सिर्फ एक शर्ट की खराबी नहीं होता। वो मीटिंग की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में वो बुरी आंखें और मिस्टर हिटलर का लफ्ज हथौड़े की तरह बज रहा था। दूसरी तरफ एमन टैक्सी में बैठकर खुद से बड़बड़ा रही थी। कैसा अकड़ू इंसान था, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, जिनके पास पैसा तो होता है पर मुस्कुराहट के लिए 2 रुपए नहीं होते। इसे अंदाजा नहीं था कि ये टकराव सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसकी जिंदगी के सबसे बड़े शूट का आगाज था। जहां लेंस की दूसरी तरफ हमजा हाशमी उसका मुंतजिर होने वाला था। हाशमी हाउस की आलीशान हवेली आज रोशनियों से जगमगा रही थी। हमजा की छोटी और लाडली बहन अलीना की 21वीं सालगिरह की तकरीब थी। लॉन में गेंदे और चमेली के फूलों की महक रची बसी थी और शहर के मोअज़्ज़ज़ीन सफेद बुराक सोफों पर बैठे गपशप में मसरूफ थे। हमजा, जो ऑफिस के हादसे के बाद से शदीद बज़मिज़ाज था,
آج اپنی بہن کی خاطر تھوڑا نرم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہرے سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے مہمانوں کے تواضع دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار اپنے پیے کو تلاش کر رہی تھی، جس نے ابھی تک اس ایمن نامی لڑکے کا سراغ نہیں لگایا تھا۔ حمزہ پتر، ادھر آ، دیکھ تو صحیح، فوٹوگرافر آ گئی ہے۔ علینا کہہ رہی تھی کہ یہ شہر کی سب سے کریٹو لڑکی ہے۔ حمزہ کی بی جان نے اسے پکارا جو اسٹیج کے قریب کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ بی جان، یہ لڑکیوں کے چونچلے ہیں، کوئی بھی فوٹوگرافر بلا لیتے ہیں۔ خیر، میں دیکھتا ہوں کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ وقار کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ مس، ذرا سنیے گا، لائٹنگ کا خاص خیال۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی جم گئے۔ کیمرے کے لینس سے آنکھ ہٹا کر جب لڑکی نے سامنے دیکھا تو حمزہ کو ایسا لگا جیسے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ سامنے وہی جینز اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں 2 کیمرے لٹکائے ایمن کھڑی تھی۔ ایمن کی بھی نظر جب حمزہ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر حمزہ کو دیکھا، پھر حویلی کو، اور پھر دوبارہ حمزہ کو۔ تم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے دبی آواز میں پوچھا تاکہ مہمان متوجہ نہ ہو۔ ایمن نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک شرارتی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ اوہ، تو یہ ہٹلر کا قلعہ ہے؟ میں تو یہاں کام کرنے آئی ہوں مسٹر، کافی اور شرٹ، اور ویسے بھی رسک جہاں لے جائے جانا پڑتا ہے، چاہے وہاں کسی جلاد سے ہی کیوں نہ پالا پڑ جائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ بی جان نے تمہیں ہائر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہاں کے مالک بن جاؤ۔ ابھی کے ابھی اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حمزہ کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ بھائی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ علینا بھاگتی ہوئی آئی اور ایمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمن، تم آ گئی؟ تھینک یو سو مچ بھائی۔ پتہ ہے ایمن کی تصاویر انٹرنیشنل میگزینز میں چھپتی ہیں، یہ بہت بڑی آرٹسٹ ہے۔ حمزہ نے غصے سے علینا کو دیکھا۔ یہ آرٹسٹ نہیں، یہ آفت ہے علینا، اس نے میرے لیپ ٹاپ توڑا ہے، اور آپ میرا وقت ضائع کر رہے تھے۔ ایمن نے فوراً بات کاٹی اور علینا کی طرف مڑ گئی۔ علینا ڈیئر، تمہارے بھائی بہت سنجیدہ ہے، شاید بچپن میں ان کا کوئی کھلونا گم ہو گیا تھا جو آج تک نہیں ملا۔ خیر، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ایسی تصاویر لوں گی کہ تمہارے بھائی کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ علینا ہنسنے لگی، جبکہ حمزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں زمین پھٹے اور وہ ایمن کو اس میں دفن کر دے۔ بی جان بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ حمزہ، کیا ہوا؟ تم کیوں اتنے سرخ ہو رہے ہو؟ کچھ نہیں بی جان، بس ذرا پروفیشنلزم پر بات ہو رہی تھی۔ حمزہ نے زہریلی نظروں سے ایمن کو دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ تقریب شروع ہوئی، لیکن حمزہ کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ جہاں جاتا اسے ایمن کا کیمرہ اپنی طرف مڑا ہوا محسوس ہوتا۔ کبھی وہ صوفے کے پیچھے سے نمودار ہوتی، کبھی جھاڑیوں کے پاس سے تصاویر لیتی۔ کھانے کے وقفے میں حمزہ ایک کونے میں کھڑا اکیلا کافی پی رہا تھا کہ ایمن ہنستی ہوئی اپنے کزنز جو علینا کے دوست تھے اس کے پاس جا بیٹھی۔ حمزہ قریب ہی ایک ستون کے پیچھے تھا جہاں سے وہ ان کی باتیں صاف سن سکتا تھا۔ یار ایمن، کہ علینا کا بھائی حمزہ کتنا ہینڈسم ہے نا؟ ایک کزن نے سرگوشی کی۔ ہینڈسم؟ اس نے بلند آواز میں کہا لگایا۔ شکل سے تو ایسا لگتا ہے جیسے روزانہ ناشتے میں کریلے کا جوس پیتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل؟ اسے تو ڈکٹیٹر ہونا چاہیے تھا۔ میں شرط لگاتی ہوں اس کی بیوی کو پہلے این او سی لینا پڑے گا کہ وہ ہنس سکتی ہے یا نہیں۔ وہ تو روبوٹ ہے جس میں جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ تھر تھر آ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ستون کے پیچھے سے نکل کر سیدھا ہو کر ایمن کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کزنز کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی، جیسے کسی نے مچھلیوں کے تالاب میں پتھر پھینک دیا ہو۔ ایمن نے چونک کر اوپر دیکھا۔ حمزہ اس کے سر پر ایک دیو کی طرح کھڑا تھا۔ مس ایمن، میری چپ میں ایک فنکشن ڈیلیٹ کا بھی ہے، حمزہ نے انتہائی دھیمے اور خطرناک لہجے میں کہا۔ اگر آپ کی زبان کی کینچی یوں ہی چلتی رہی تو میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کا کیمرہ اور آپ کا کریئر دونوں ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو جائیں۔ ایمن کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ایک آرٹسٹ کو ڈرانا اتنا آسان نہیں مسٹر ہٹلر۔ حمزہ نے ایک قدم آگے اور بڑھایا۔ ڈرانا میرا مقصد نہیں، احساس دلانا میرا شوق ہے۔ کل صبح 9 بجے میرے آفس آ جانا، تمہارے اس آرٹ کا کچا چٹھا میں وہیں کھولوں گا۔ کہہ کر وہ پلٹا اور اپنے مخصوص باروب قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا۔ ایمن وہیں بیٹھی رہ گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس روبوٹ کو چھیڑا ہے اس کے اندر واقعی ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا حمزہ نیچے لان میں پریشان کھڑی ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی لبوں پر ایک بہت ہی دھیمی، تقریباً نہ دکھنے والی مسکراہٹ آئی۔ بہت بولتی ہو نا تم، اب دیکھو۔
حمزہ ہاشمی تمہیں اپنی خاموشی سے کیسے ہراتا ہے؟ جنگ کا دوسرا محاذ کھل چکا تھا اور اس بار میدان حمزہ کا آفس تھا۔ صبح کے 9 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے جب حمزہ کے آفس کے باہر وہ اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ آج اس نے سفید کرتا اور نیلی جینس پہن رکھی تھی اور بال ہمیشہ کی طرح ایک لاپرواہ جوڑے میں بندھے تھے۔ اندر آ جائیں، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پی اے نے مشینی انداز میں کہا۔ ایمن نے ایک گہرا سانس لیا، دل میں خود کو حوصلہ دیا۔ ڈرنا نہیں ہے ایمن، یہ صرف ایک انسان ہے، کوئی ڈائناسور نہیں۔ اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ حمزہ ہاشمی اپنی بڑی سی شیشے کی میز کے پیچھے بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کمرے میں صنوبر کے عطر کی دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں کسی ایکس رے مشین کی طرح ایمن کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم 4 منٹ لیٹ ہو، حمزہ نے گھڑی دیکھے بغیر کہا۔ راستے میں ٹریفک تھا۔ ایمن نے صفائی دینی چاہیے، اور مجھے بہانہ نہیں چاہیے، رزلٹ چاہیے۔ حمزہ نے میز پر ایک نقشہ اور چند کاغذات پھیلا دیے۔ ہمارے نئے ریزورٹ پروجیکٹ کے لیے ایک پرو شوٹ چاہیے۔ جگہ شہر سے تقریباً 3 گھنٹے دور ہے، ایک پہاڑی علاقے میں۔ وہاں کی لینڈسکیپنگ اور نیچرل لائٹنگ کو کیپچر کرنا ہے۔ وہ تمہارا کام ہے۔ ایمن نے کاغذات دیکھے۔ یہ تو بہت مشکل جگہ ہے، وہاں کوئی پختہ سڑک بھی نہیں ہے، اس لیے تو تمہیں بلایا ہے، حمزہ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم خود کو آرٹسٹ کہتی ہو نا، تو ثابت کرو۔ اگر اگر کام پسند نہ آیا تو نہ صرف تمہاری پیمنٹ کٹے گی، بلکہ الینا کی برتھ ڈے والی تصاویر کا معاوضہ بھی ضبط ہو جائے گا۔ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے۔ میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ایمن نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کے ہٹلر والے ریمارکس کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا مسٹر حمزہ، آرٹ کو حکم سے نہیں، احساس سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقے کی تپتی دھوپ اور پتریلے راستے ایمن کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے بھاری کیمرہ بیگ اٹھائے اونچی نیچی چٹانوں پر چڑھ رہی تھی تاکہ پرفیکٹ اینگل مل سکے۔ حمزہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا بازو سینے پر باندھے دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے تھکانے کا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایمن تھکنے کی بجائے ایک عجیب جنون کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اچانک ایک چیخ بلند ہوئی۔ حمزہ کے اعصاب پل بھر میں تن گئے۔ اسے دیکھا کہ ایمن ایک ڈھلوان پر پھسل گئی تھی۔ اس کا پیر 2 پتھروں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ حمزہ کسی ایتھلیٹ کی طرح دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ ایمن تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں وہ روایتی سختی غائب تھی، وہاں صرف فکر تھی۔ میرا پیر بہت درد ہو رہا ہے۔ ایمن کے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنا کیمرہ سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کیمرہ ٹھیک ہے نا؟ تم اپنے پیر کی فکر نہیں ہے اور کیمرے کا پوچھ رہی ہو؟ پاگل ہو تم؟ حمزہ نے غصے اور پریشانی کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا پیر پتھروں سے آزاد کروایا۔ ایمن کا ٹخنا سوج چکا تھا۔ آرام سے۔ ایمن نے درد سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ نے بغیر کچھ سوچے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ تم چل نہیں سکو گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ایمن کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلی بار اسے اپنے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک انجانی سی وابستگی نظر آ رہی تھی۔ حمزہ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ایمن کے لیے یہ لمحہ کسی فلمی سین جیسا تھا۔ وہ شخص جو اسے ہٹلر لگتا تھا، اس وقت اسے اتنی نزاکت سے اٹھائے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس دل نہیں، پتھر ہے۔ ایمن نے دبی آواز میں درد کے باوجود چھیڑنا نہ چھوڑا۔ حمزہ نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے نیچے اسے دیکھا۔ پتھر ہی ہے، اس لیے بوجھ اٹھانے کی عادت ہے۔ اب خاموش رہو ورنہ یہیں سے نیچے پھینک دوں گا۔ لیکن ایمن نے محسوس کیا کہ حمزہ کے لہجے میں اب وہ کاٹ نہیں تھی۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے پیر پر فرسٹ ایڈ کٹ سے مرہم لگانے لگا۔ تم نے وہ شارٹس لے لیے تھے؟ حمزہ نے پٹی باندھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ سب سے بہترین شارٹس ہیں جو میں نے آج تک لیے ہیں، ایمن نے فخر سے کہا۔ حمزہ نے سر اٹھایا۔ ایمن کا چہرہ دھوپ سے تلملا رہا تھا۔ بالوں کی لٹیں گالوں پر بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں کام کی تکمیل کی چمک تھی۔ اس لمحے حمزہ ہاشمی کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف مصیبت نہیں ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کی اس بے رنگ زندگی کو ضرورت تھی۔ تم ضدی ہو، حمزہ نے نرمی سے کہا، اور آپ مغرور، ایمن نے فوراً جواب دیا۔ دونوں کی نظریں ملی اور پہلی بار بغیر کسی جملے کے ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا۔ تکرار کا دھواں چھٹ رہا تھا اور اس کے پیچھے سے قرار کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چلیں؟ حمزہ نے پوچھا۔ ایمن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، لیکن یاد رکھیے گا، یہ پٹی باندھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ہٹلر کہنا چھوڑ دوں گی۔ حمزہ نے پہلی بار ایک بھرپور قہقہا لگایا جس کی باز گشت پہاڑوں میں سنائی دی۔ ایمن دنگ رہ گئی۔ حمزہ ہاشمی ہنس بھی سکتا تھا، اور وہ ہنستا ہوا کتنا حسین لگتا تھا۔ پہاڑی علاقے والے واقعے کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔
लेकिन हाशमी हाउस और सिद्दीकी हाउस की फिजाओं में एक अजीब सी सरगोशी थमी हुई थी। एमन का पैर अब ठीक था, मगर इसका दिल एक नई उलझन का शिकार था। वो हमजा की हंसी और उसकी गिरफ्त के लम्स को भुला नहीं पा रही थी। उसे गुस्सा आता था कि वो एक ऐसे शख्स के बारे में क्यों सोच रही है जिसे वो हिटलर कहती है। एक शाम जब एमन अपने कमरे में तस्वीर एडिट कर रही थी, उसकी वालदा जरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक और हाथ में मिठाई का डिब्बा था। इमन पुत्र, बहुत बड़ा रिश्ता आया है, जरीन बेगम ने चहकते हुए कहा। लड़का बहुत पढ़ा लिखा, कामयाब बिजनेसमैन और शराफत में अपनी मिसाल आप है। इमन का दिल एक पल के लिए डूबा। अम्मा, मैंने कहा था ना मुझे शादी नहीं करनी, और वैसे भी ये शराफत के लिबादे में छुपे बिजनेसमैन बड़े खतरनाक होते हैं। उसके जहन में फौरन हमजा का चेहरा लहराया। चुप कर, लड़के वाले अभी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बीजान खुद आई है अपनी बहू लेने। सरीन बेगम ने उसे जबरदस्ती उठाया। जा जल्दी से ये गुलाबी जोड़ा पहनकर बाहर आ। बीजान। इमन का माथा ठनका। अम्मा, कहीं ये। ईमन जब ट्रे हाथ में लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसके पैर मन मन भर के हो गए। सामने सोफे पर बेजान और अलीना बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नजरें इस शख्स को तलाश कर रही थी जो इसका सबसे मरकजी किरदार था। आओ ईमन बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। बीजान ने उसे शफकत से अपने पास बिठाया। तुम तो जानती हो कि मेरा हमसा कितना जिद्दी है। उसने साफ कह दिया कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ इस मुसीबत से जो इसके लैपटॉप के साथ साथ इसका सुकून भी तोड़ चुकी है। एमन का चेहरा हया से सुर्ख हो गया। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और हमजा हाशमी सफेद कढ़ाई वाले कुर्ते में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। आज उसके माथे पर वो रिवायती तेवर नहीं थे, बल्कि आंखों में एक फातिहाना चमक थी। बड़ों की गुफ्तगू के बाद जब दोनों को लॉन में बात करने का मौका दिया गया, तो खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर लगी आबशार की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो मिस्टर हिटलर ने आखिरकार रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर ही लिया। एमन ने नजरें झुकाकर अपनी चूड़ियां घुमाते हुए तीखे लहजे में कहा। हमजा इसके सामने आकर रुक गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। तुमने कहा था ना कि हमजा हाशमी की बीवी को हंसने के लिए एनओसी लेना पड़ेगा। उसने डिब्बा खोला जिसमें हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। ये तुम्हारा एनओसी है एमन, ताहयात हंसने लड़ने और मेरी जिंदगी को बर्बाद, मेरा मतलब है रंगीन बनाने का इजाजतनामा। एमन ने सर उठाकर उसे देखा। हमजा का लहजा रेशम की तरह नरम था। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती। मैं लापरवाह हूँ, वक्त की पाबंद नहीं हूँ और बहुत ज्यादा बोलती हूँ। इमन की आवाज़ थोड़ी लरस रही थी। तुम्हारी इसी लापरवाही ने मुझे संभालना सिखाया है। इमन, मैं एक ऐसी मशीन बन चुका था जिसमें डिसिप्लिन तो था पर जिंदगी नहीं। तुम वो रंग हो जो मेरी कैनवस पर गिरकर उसे मुकम्मल कर गया है। उसने मुस्कुराकर अपनी मखसूस भवें उचकाई। और रही बात ज्यादा बोलने की, तो मैंने सोचा है कि जब तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें खामोश कराने का कोई रोमांटिक तरीका ढूंढ लूंगा। इमन ने शर्मा कर उसे बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। आप अभी भी मगरूर है और तुम अभी भी जिद्दी। हमजा ने उसका हाथ थाम लिया। तो क्या मिस एमन सिद्दीकी इस हिटलर के साथ उम्र भर की तकरार के लिए तैयार है? एमन ने हमजा की आंखों में देखा। हाँ, अब उसे सिर्फ अपने लिए मोहब्बत करार नजर आ रहा था। उसने धीरे से अपना सर हमजा के कंधे पर रख दिया। तैयार तो हूँ, लेकिन याद रखिएगा, शादी के बाद लैपटॉप नहीं आपके दिल पर मेरा कब्जा होगा। हमजा का कहकहा रात के सन्नाटे में गूंज उठा। वो तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। अब बस उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे उनकी नई शुरुआत की गवाही दे रहा हो। तकरार खत्म हो चुकी थी और करार का एक लामतनाही सफर शुरू हो चुका था।